ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 22 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ انہیں بڑے بڑے امتحان سے گزرنا پڑا، مگر ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی۔ غور کیجئے کہ جب ان کے والد سمیت پوری قوم اور بادشاہ وقت نے پیغام حق سنانے کی وجہ سے دہکتی ہوئی آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، تو باطل پرستوں کا یہ خطرناک فیصلہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو ڈگمگا نہ سکا۔ پھر جب بڑھاپے کی عمر میں دعاؤں اور 1000 تمناؤں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو انہیں بالکل بچپن ہی میں اپنے سے جدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور جب وہ کچھ بڑے ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نام پر قربان کرنے کا حکم دیا۔ یہ سب ایسے سخت مراحل تھے کہ جہاں بڑے سے بڑے جوان مرد کے قدم بھی ڈگمگانے لگتے ہیں، مگر قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور جذبہ اطاعت پر کہ حکم ملتے ہی اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ایک وفادار انسان کی طرح جو کچھ کر سکتے تھے کر گزرے۔ یقیناً ان کی یہ بے مثال اطاعت و فرما برداری پوری امت کے لیے ایک بہترین نمونہ اور عبرت ہے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ ایک پیالہ دودھ سب کے لیے کافی ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عبد المطلب کے خاندان میں 40 آدمی تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کی۔ ان میں بعض تو اتنے مضبوط تھے کہ اکیلے ہی پوری بکری کھا جاتا اور 8 سیر دودھ پی جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا آٹا اور بکری کا 1 پیر پکوایا، اسی میں ان سب نے پیٹ بھر کر کھایا اور روٹی بچی رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 آدمیوں کے پینے کے لائق ایک بڑے پیالے میں دودھ منگایا اور سب کو پلایا۔ ان تمام لوگوں نے دودھ سیر ہو کر پیا، پھر بھی پورا دودھ بچ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے پیا ہی نہیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، داڑھی رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھوں کو کتراؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ بخاری۔ فائدہ: داڑھی اسلامی شعار میں سے ہے اور داڑھی رکھنا شریعت میں واجب ہے، اس لیے مسلمانوں پر داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنات کی آنکھوں اور انسان کے سطر کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب مسلمان کپڑا اتارنے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے لباس اتارتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے واسطے محبت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے ایسے نور کے ممبر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ ترمذی۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اللہ اور رسول کا حکم نہ ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ان کا حکم نہ مان کر تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 57۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، اللہ ہی روزی تقسیم کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے،
اور ایک دوسرے پر مرتبے کے اعتبار سے فضیلت دے رکھی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 32۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ ادنا درجے کا جنتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادنا درجے کا جنتی وہ شخص ہوگا جس کے لیے 80,000 خدمت گزار ہوں گے اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ایک موتی زبرجد اور یاقوت سے بنا ہوا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی مقام جابیہ سے مقام صنعاء کے مانند ہوگی۔ ترمذی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بہی یعنی سفرجل کے فوائد۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک بہی یعنی سفرجل تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ جب میں آپ کے پاس بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہی میری طرف بڑھائی، پھر فرمایا کہ اے ابو محمد، اس کو لے لو، اس لیے کہ یہ دل کو مضبوط کرتا ہے، سانس کو خوشگوار کرتا ہے اور سینے کا بھاری پن دور کرتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی ایسے مومن کو دیکھو جسے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنے کی دولت دی گئی ہے تو تم اس کے پاس رہا کرو، اس لیے کہ وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے۔ طبرانی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ مسجدوں کو میناروں سے سجائیے، کیونکہ میناریں مسجدوں کی سجاوٹ ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کو مسجدوں کی راہ دکھاتی ہیں۔ مسجدوں کو خوبصورت بنانے کے لیے گجرات کی مشہور کمپنی تاج پریکاسٹ انڈسٹریز نے سن 2009 سے اب تک ملک بھر میں 30,000 سے ادھک مسجدوں کو خوبصورت بنانے کا کام کیا ہے۔ رابطہ قائم کریں۔ ڈیزائنر اینڈ کانٹریکٹر محمد ادریس، موبائل نمبر 9555732626، جنہوں نے ایسی میناریں تیار کی ہیں جو مغل ڈیزائن اور مسجد نبوی کے ڈیزائنوں سے ہو بہو میل کھاتی ہیں۔ مسجدوں میں 5 فٹ سے لے کر 100 فٹ تک کی بھوکمپ رودھی RCC میناریں، باؤنڈری وال،